الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد۔ حضرات محترم، ماہ رمضان مبارک کا مہینہ جاری و ساری ہے، جس کا آج 11واں روزہ ہے۔ ہم روزانہ قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ کا ترجمہ، تفسیر اور تشریح جو ہے وہ سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، سورہ قاف ہے اور اس کی آیت نمبر 18 ہے۔ فرمایا ما یلفظ من قول، کوئی بات وہ زبان سے نہیں نکالتا، الا لدیہ رقیب عتید، کہ اس کے پاس ایک محافظ تیار نہ بیٹھا ہو۔ یعنی کیا مطلب اس بات کا کہ انسان اپنی زبان سے جو بھی بات نکالتا ہے تو فرشتہ اس کو لکھنے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے، چاہے وہ بات اچھی بات ہے، چاہے وہ بات بری بات ہے، تو فرشتے ہماری تمام باتوں کو نوٹ کر رہے ہیں۔ اور آج ہمیں بہت ساری سنتیں یاد ہیں کہ مسواک کرنا سنت ہے، خوشبو لگانا سنت ہے، غسل کرنا سنت ہے، جمعے والے دن نئے کپڑے پہننا سنت ہے۔ اس طرح کی سنتیں ہمیں بہت یاد ہیں، لیکن معذرت کے ساتھ یہ جھوٹ نہ بولنا یہ بھی تو سنت ہے، غیبت سے بچنا یہ بھی تو سنت ہے، بہتان نہ لگانا یہ بھی تو سنت ہے، اور اسی طرح دھوکہ نہ دینا یہ بھی تو سنت ہے، اور ملاوٹ نہ کرنا یہ بھی تو سنت ہے، گالی گلوچ نہ کرنا یہ بھی تو سنت ہے، لڑائی جھگڑے سے بچنا یہ بھی تو سنت ہے۔ اس طرح کی سنتیں ہمیں یاد نہیں رہتی، ہمیں سنتیں یاد رہتی ہیں تو یہ مسواک کرنا سنت ہے، یہ خوشبو لگانا سنت ہے، یقیناً یہ چیزیں سنتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف بھی ہم آئیں کہ یہ جو چیزیں ہیں، جھوٹ ہے، چغلی ہے، بہتان ہے، الزام تراشی ہے، ان سے بچنا بھی تو سنت ہے۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کتنی احادیث ہیں کہ بندہ انسان جو ہے زبان جب کنٹرول کرتا ہے تو کتنے ہی گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ اور اسی طرح حدیث پاک ہے، جامع ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان جب صبح کرتا ہے تو انسان کے تمام اعضاء جو ہیں زبان کو کہتے ہیں کہ اے زبان، ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈرنا، اگر تم ٹھیک رہی تو ہم بھی ٹھیک رہیں گے، اور اگر تم ٹیڑھی ہوگی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ یعنی زبان کو روزانہ ہمارے تمام اعضاء کہتے ہیں کہ اے زبان، جب بھی بولنا تو اچھا بولنا، جب بھی کوئی بات کرنا تو اچھی بات کرنا۔ کیوں؟ اس لیے اگر تو ٹھیک رہی تو ہم بھی ٹھیک رہیں گے، اور اگر تو بگڑ گئی، اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ تو اب دیکھیں زبان کا کتنا کردار ہے اس کے اندر کہ زبان ٹھیک ہو تو تمام اعضاء ٹھیک رہتا ہے، اور اگر زبان ٹیڑھی ہو جائے تو پھر تمام جسم بھی ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔ مطلب کیا اس بات کا؟ یعنی زبان جب گناہوں میں گر جاتی ہے تو پھر تمام اعضاء بھی گناہ میں گر جاتے ہیں۔ زبان گناہوں سے بچ جائے تو تمام اعضاء بھی گناہوں سے بچ جاتے ہیں۔ اور اسی طرح جامع ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے میں نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا
جو بات ہم کرتے ہیں کل بروز قیامت اس کی بھی پکڑ ہوگی؟ کیا اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا؟ تو حضور علیہ السلام کا جواب سنیں۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا جہنم میں اکثر لوگ اپنی زبان کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے جائیں گے۔ اللہ فرمایا اکثر لوگ جو ہے جہنم میں جو جائیں گے اپنی زبان کی وجہ سے جائیں گے، کہ کسی کو تکلیف نہیں ہوگی زبان سے، جھوٹ بولا ہوگا، غیبت کی ہوگی، چغلی کی ہوگی، بہتان کیا ہوگا، الزام تراشی کی ہوگی، یہ سارے گناہ جو ہے وہ زبان سے ہو رہے ہیں اور آج ہمارے معاشرے میں عام ہیں۔ تو فرمایا گیا کہ یہ زبان یہ ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے کل بروز قیامت اکثر لوگ اب جو ہے جہنم کے اندر عمدے جو ہے وہ گرائے جائیں گے۔ اور اسی طرح صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں مجھے تم دو چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے تم اپنی زبان کی حفاظت کی ضمانت دے دو، کہ میں اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھوں گا، اپنی زبان کی حفاظت کروں گا۔ فرمایا میں محمد تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور فرمایا دوسری چیز اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، کہ مجھے اس بات کی ضمانت دے دو کہ میں اپنی شرمگاہ کی حفاظت کروں گا، اس کا غلط استعمال نہیں کروں گا، مجھے اس بات کی ضمانت دے دو۔ فرمایا جب تم مجھے ان دو چیزوں کی ضمانت دے دو میں محمد میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما یلفظ من قول، فرمایا کوئی بات وہ زبان سے نہیں نکالتا الا لدیہ رقیب عتید، کہ اس کے پاس ایک محافظ دھیان نہ بیٹھا ہو۔ یعنی انسان اپنی زبان سے جو بھی بات نکالتا ہے فرشتے اس کو لکھ لیتے ہیں، چاہے وہ اچھی بات ہے چاہے وہ بری بات ہے۔ اللہ کے بارے میں دعا کرتے ہیں جو سنا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم، آمين۔ اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام، آمين۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، آمين۔ مولا کریم اے خالق کائنات، اے ہمارے پیارے پروردگار، ہم سب کا نماز فجر کا جماعت ادا کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، آمین۔ مولا کریم ہم سب نے تیری رضا کے لیے روزہ رکھا، مولا کریم ہمارے تمام روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ روزے کی حالت میں مولا کریم ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، آمین۔ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ بالخصوص مولا کریم جو آج ہم نے درس سنا زبان کے بارے میں، ہم سب کو اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ جھوٹ، غیبت، چغلی، بہتان، الزام تراشی، گالی گلوچ، ان تمام چیزوں سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم لمحہ لمحہ اپنا ذکر کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ روزے کی حالت کے اندر ہم سب کو زیادہ سے زیادہ عبادت و ریاضت کی توفیق عطا فرما، آمین۔ مولا کریم اپنی اطاعت عطا فرما، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری عطا فرما، آمین۔ مولا کریم اپنی نافرمانی اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے بچنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ ہم سب کو قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ مولا کریم جو ہمارے عزیز و اقارب اس دنیا سے ایمان کی حالت میں رخصت ہو گئے، ہمارے والدین میں سے، ہمارے بہن بھائیوں میں سے، ہمارے رشتہ دار دوست احباب میں سے جو بھی اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے ہیں، مولا کریم تمام کی بخشش و مغفرت فرما، آمین۔ سب کے درجات میں بلندیاں عطا فرما، آمین۔ ماہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کی برکت سے تمام مرحومین کی بخشش و مغفرت فرما، آمین۔ پھر مولا کریم ہمیں بھی اس دنیا فانی میں رہ کر قبر و آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما، اللهم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، آمین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی
كنت من الظالمين آمين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا صلى الله تعالى على رسول خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللہ